دیہات کی راتیں ویسے تو سکون سے بری ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ خاموشی بھیانک کہانیاں جنم دیتی ہیں۔ یہ کہانی زینب کی ہے، جو ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن ایک رات کی غلطی نے اس کی زندگی بدل دی۔ زینب کو کھیتوں میں جانے کا شوق تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت بھی وہاں جاتی، مگر بزرگوں کی ایک نصیحت ہمیشہ نظر انداز کرتی۔ رات کے وقت کھیتوں میں مت جانا، وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، مگر وہ تمہیں دیکھتی ہیں۔ ہائے دوستو، میرا نام ہے شاہزیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہزیب سکیری سٹوریز۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی تمام سکیری سٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف بنا کسی دیری کے۔ اس رات زینب اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک شادی سے واپس آ رہی تھی۔ چاندنی رات تھی، ہوا میں ہلکی کھنکی تھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچی تو اچانک اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں الجھ گیا۔ سب لڑکیاں آگے بڑھ گئیں، مگر زینب رک کر اپنا دوپٹہ نکالنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دوپٹہ کھینچا، ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ زینب نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ اگلی رات ٹھیک اسی وقت زینب اپنے کمرے میں تھی جب اچانک اس کا بدن سن ہونے لگا۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں آسمان میں گورنے لگیں۔ اچانک اس نے اپنے لمبے بال کھول دیے جو ہمیشہ چٹیا میں بندھے رہتے تھے۔ وہ بے اختیار زمین پر بیٹھ گئی اور مدھم آواز میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ اس کی ماں نے اسے ہلایا، مگر زینب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کسی اور دنیا میں ہی لگ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک زوردار چیخ مار کر ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جو سننے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دے۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات ٹھیک اسی وقت زینب کے اندر کچھ نہ کچھ آ جاتا۔ وہ زور زور سے سر جھٹکتی، اپنے ناخن اپنے ہاتھوں پر مارتی اور اپنی ہی زبان میں کسی نامعلوم ہستی سے بات کرتی۔ کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی کانپنے لگتی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، مگر جیسے ہی انہوں نے زینب کے قریب جا کر آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، زینب نے ایک غضبناک نظر سے انہیں گھورا۔ یہاں مت پڑھو۔ اس کی آواز بھاری اور مردانہ ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے اور بولے، یہ عام جن نہیں، کسی نے اسے قابو میں لے لیا ہے۔ زینب کے والد حیران رہ گئے۔ کون؟ کس نے؟ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ یہ وہی ہے جس سے تمہاری بیٹی نے اس رات کھیتوں میں چھیڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے زینب کے والدین کو سمجھایا کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے اور انہیں جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی قرآن کی آیات پڑھنے لگتا، زینب پاگلوں کی طرح چیخنے لگتی، دیواروں سے سر مارتی اور کبھی اپنے ناخن گوشت میں گاڑ لیتی۔ رات ہوتے ہی زینب کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ وہ اکثر اندھیرے میں بیٹھ کر سر جھکائی رہتی، کبھی زور زور سے ہنستی اور کبھی روتی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ بعض اوقات کسی نامعلوم زبان میں باتیں کرتی، جیسے کوئی اسے کچھ پوچھ رہا ہو اور وہ جواب دے رہی ہو۔ ایک رات جب سب لوگ جاگ رہے تھے، زینب اچانک چارپائی سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر زینب نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر کھیتوں کی طرف جانے والے راستے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زینب ننگے پاؤں اس تاریکی کی طرف چلتی گئی۔ اس کے والد اور بھائی فوراً پیچھے بھاگے، مگر جیسے ہی وہ کھیتوں میں پہنچے، زینب وہاں نہیں تھی۔ وہ حیران رہ گئے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی کہیں غائب ہو جاتی۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگے، زینب کو آوازیں دیں، مگر اندھیرا خاموشی کے سوا کچھ نہ لوٹایا۔ کھیتوں کے درمیان ایک درخت تھا جو بہت پرانا اور سوکھا ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک وہاں سے ایک بھیانک قہقہ گونجا۔ زینب کی ماں کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ قہقہ زینب کا تھا، مگر اس کی آواز میں کوئی اور بھی شامل تھا، کوئی نامعلوم سایہ جو زینب کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ زینب کے بھائی نے درخت کی طرف ٹارچ کا رخ کیا اور جو منظر سامنے آیا اس نے سب کو ہلا دیا۔ زینب درخت کے نیچے کھڑی تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ اس کی نظریں سب پر تھیں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں دیکھ نہیں رہی بلکہ انہی کے آر پار دیکھ رہی ہو۔ یہ جگہ چھوڑ دو۔ زینب کے منہ سے ایک غیر انسانی آواز نکلی جو مردانہ اور بھاری تھی۔
मौलवी साहब ने फ़ौरन कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ी गई, ज़ैनब ज़मीन पर गिर गई और चीखने लगी। इसका जिस्म मुड़ने लगा जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तब ही एक साया दरख्त के पीछे से हरकत में आया। एक लंबा स्याह धुंधली शक्ल जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और जैसे ही मौलवी साहब ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़नी शुरू की, वो धुआं बनकर गायब हो गया। ज़ैनब बेहोश पड़ी थी, मगर अब भी उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था। यह ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन ज़ैनब होश में आ गई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी वीरानी थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और रात होते ही उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती। मौलवी साहब ने कहा, यह तो कुछ वक्त के लिए गया है, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वो उसे अपना मान चुका है और जब तक उसे मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं जाता, वो लौट कर आता रहेगा। ज़ैनब के वालिद ने घबरा कर पूछा, तो क्या किया जाए? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। ये एक लंबी जंग है और इसका इख्तिताम आसान नहीं होगा, लेकिन क्या ज़ैनब कभी पहले जैसी हो पाएगी, या वो साया फिर किसी रात उसे अपना बनाने वापस आएगा? बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रात के वक्त खेतों, जंगलों या वीरान जगहों पर जाना ख़तरनाक होता है। यह कहानी भी यही सिखाती है कि इन जगहों पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नज़र नहीं आती, मगर वो हमें देख रही होती हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को महज कहानियाँ समझते हैं, मगर हकीकत में दुनिया में ऐसे मामलात मौजूद होते हैं। गैर मरई मखलूक़ात के साथ छेड़छाड़ या उनकी जगहों में दाखिल होना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बाज़ लोग तजस्सुस में आकर ऐसे काम करते हैं जो ख़तरनाक साबित होते हैं, जैसे वीरान जगहों पर जाकर चैलेंज देना या कुछ पढ़कर बुलाने की कोशिश करना। ये चीज़ें मजाक नहीं होती और बाज़ औक़ात ज़िंदगी भर नुकसान दे जाती हैं। अगर कभी किसी को ऐसा मामला पेश आए तो फ़ौरन किसी आलिम, हाफिज़ या रूहानी मुआलिज से रुजू करना चाहिए। घर में रोज़ाना अज़ान देना, सूरत बकरा की तिलावत करना और अल्लाह की पनाह मांगना ऐसे मामलात से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है। अगर आपने भी कभी कोई मारवाई तजर्बा किया है, कोई साया देखा हो, कोई अजीब आवाज़ें सुनी हो या ऐसा वाक़या जो आम फहम से बाहर हो, तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी हमें ईमेल करें। ईमेल का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपकी भेजी गई कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल शाज़ेब स्केरी स्टोरीज़ पर सुनाई जा सकती हैं। आपकी शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। हिम्मत है फिर अपनी कहानी शेयर करें, लेकिन याद रखें, कुछ कहानियाँ सुनाने से भी ख़तरनाक हो सकती हैं।